إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں یہ جو لیکچرز کی پوری سیریز ہے، اس میں ہم اب اختتامی مرحلے پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی، آپ کا اتباع ہماری نجات، ہماری کامیابی اور ہماری فلاح کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہو سکتی، یعنی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اب یہاں معاشرے کے اندر جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو اس بارے میں عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں سنت سے مراد کچھ ذاتی افعال ہیں، چونکہ انہوں نے احادیث کے مجموعوں کا مطالعہ نہیں کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو ان کے دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ سنت ایک اضافی چیز ہے، ضروری چیز نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنت کا دائرہ کار انسان کی انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور انسان کی اجتماعی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یعنی سنت صرف خوشبو لگانا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے خوشبو لگانا۔ سنت صرف سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کا نام نہیں ہے، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھانے کا نام ہی فقط سنت نہیں ہے، یہ تو ذاتی افعال ہے، بلکہ سنت کا دائرہ کار حلال و حرام میں بھی ہے، وراثت میں بھی ہے، عائلی زندگی میں بھی ہے، خاندانی زندگی میں بھی ہے، معاشیات میں بھی ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے۔ صرف عبادات ہی میں سنت کا عمل دخل نہیں ہے، نماز، روزے اور حج اور زکوٰۃ تک نہیں، معاملات میں بھی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی ہے، اقتصادی معاملات میں بھی ہے، سیاسی زندگی میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید، یہ دونوں مل کر اسلام کی تکمیل کرتے ہیں۔ سنت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، یہ انسان کے بنیادی حقوق سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق ایک اسلامی ریاست سے بھی ہے۔ تو میں چند مثالوں کے ذریعے سے یہ نکتہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کتنی ملٹی ڈائمنشنل چیز ہے اتباع سنت۔ ایک ہمہ جہتی پہلو آپ کے سامنے آ جائے، یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 5387۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بھی یمینک، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور ہر کام میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے ہو۔ آپ مسجد میں جب جائیں تو یعنی سیدھا پاؤں ہی رکھیں، کپڑے پہنے تو یعنی سیدھا بازو پہلے لباس میں داخل کریں۔ تو ہر چیز میں اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے اور یہ اتباع رسول کا تقاضا ہے، یہ انسان کا ایک انفرادی فعل ہے۔ اب آ جائیے نماز اور انفاق پر ہم غور کرتے ہیں۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی، اور کوئی صدقہ حرام مال کا قبول نہیں کیا جاتا۔ اب دیکھیے یہاں پر
حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت جو بدنی ہے یعنی نماز، اس سلسلے میں رہنمائی کر رہی ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی اگر آدمی بڑی ناپاکی میں مبتلا ہو، جس کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو چھوٹی قسم کی نجاست اور گندگی میں مبتلا ہے، جس کے بعد اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ سنت رسول اب وہ آپ کی عبادات کے اندر بھی آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اور اس کا دائرہ کار بڑھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، لیکن یہ مال حرام کا ہے، رشوت کا ہے، غلول کا ہے، اور یا سود کا پیسہ ہے، یا زنا کا پیسہ ہے، زنا کی اجرت ہے، حرام کی کمائی ہے، اس سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، ایک اچھا کام کر رہے ہیں، انفاق کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن کمانے کا ذریعہ صحیح نہیں تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کمانے کا ڈھنگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں اور خرچ کرنے کے آداب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ اب یہ حدیث آپ کی اکنامک لائف، آپ کی اقتصادی زندگی میں ایک رہنما بن کر سامنے آتی ہے۔ تو حدیث کی ڈائمنشنز کو دیکھیے، حدیث کی جہاد پر غور فرمائیے، یہ آپ کو حلال و حرام کا شعور دے رہی ہے۔ تو خرچ کرنا اچھی چیز ہے، غریبوں کی، رشتہ داروں کی مدد کرنا اچھی چیز ہے، باعث ثواب کام ہے، لیکن اس کا سورس، اس کا مبدا، اس کا سرچشمہ بھی شفاف ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم ایک اور چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ۔ اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی، ناگوار نہ ہوتا اور ان کی تکلیف کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیتا۔ دیکھیے، مسواک کرنا بھی ایک ذاتی عمل ہے، مسواک کرنا، اور یہ آپ کی ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی پاک صاف رہے۔ آپ کے دانت گندے ہیں اور آپ برش نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، منجن استعمال نہیں کرتے، تو یہاں بیکٹیریا آ سکتے ہیں، دانت سڑ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے۔ آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہاں سے بیکٹیریا نکل کر دوسرے آدمی کے منہ میں داخل ہو رہے ہیں جب آپ کلام کر رہے ہیں۔ تو اب ہے تو یہ آپ کا ایک ذاتی فعل، لیکن اس کے اثرات دوسرے آدمی پر پڑ رہے ہیں۔ آپ کے منہ کی بیماری دوسرے کو منتقل ہو رہی ہے۔ تو مسواک روزانہ کم سے کم ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر اجتماع سے پہلے اور بالخصوص ہر نماز سے پہلے دن میں 5 وقت مسواک کر لی جائے، تاکہ آپ کی بدبو سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور آپ کے منہ کی ناپاکی سے آپ کے جراثیم اور بیکٹیریا دوسروں کے منہ میں پہنچ کر انہیں تکلیف اور اذیت نہ پہنچائیں اور انہیں بیمار نہ کر دیں۔ تو یہ جو احادیث ہیں، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے ذاتی خیالات کی ترجمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کے بنانے والے خدا کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو احکام دیے جا رہے ہیں، یہ معاشرے کی بھلائی اور اصلاح کے لیے ہے۔ اب دیکھیے، کون سا آدمی ایسا ہے جو پریشان نہ ہوتا ہو؟ پریشانیوں سے کون سا انسان آزاد ہے؟ لیکن ابی داؤد کی حدیث یہ
ہمیں بتاتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز پریشان کرتی تھی تو آپ فوراً نفل نماز شروع کر دیتے تھے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی تفکر ہے اور طبیعت بے چینی محسوس کر رہی ہے، کوئی صدمہ ہے، کوئی چوٹ ہے اور کوئی فکر ہے، تو اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، نماز پڑھنا، اس سے دعائیں مانگنا، اور ظاہر ہے کہ وہ تکلیف کو دور کرتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، اطمینان بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو بتا رہی ہیں کہ انفرادی زندگی میں اس سنت کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی وقفے کے بعد اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ غمگین ہو جاتے، کوئی چیز آپ کو متفکر کر دیتی، تو آپ فوراً نماز پڑھتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، اور اللہ کی یاد سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس سنت کی پیروی سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی راحت اور فرحت کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس کا ذکر نسائی میں ہوا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن نفل روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے بعد فرض تو نہیں ہیں، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، فرض نہیں ہیں۔ اگر آپ یہ ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر یہ روزے نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ کی محبت اور آپ کے اتباع کا یہ تقاضا ہے کہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھے جائیں۔ چنانچہ کہا گیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، آپ یعنی پیر کا اور خمیس کا یعنی جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں، صوفے پر یا کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے یوں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو صحیح بخاری میں نقل ہوا ہے، آپ نے فرمایا لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اس پوری دنیا کے بنانے والے خالق کے سرکاری ترجمان کا فرمان ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک انفرادی فعل ہے۔ بہت سارے لوگ ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ افعال چھوٹے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے۔ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے اور یقین ہے ہمیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی نہیں ہیں، انسان ہوتے ہوئے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے، جو کچھ آپ کہتے ہیں اور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند ہوتی ہے، مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ فعل صحیح ہے، اور بالفرض کبھی کوئی بات اس کے خلاف ہو جائے تو فوراً اس کو درست کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا بھی ہوگا اور صحیح سنا ہوگا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ یہ بات بتائی گئی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلواء والعسل،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھیں اور شہد آپ کو بہت پسند تھا۔ تو آپ کی محبت میں کہ یہ کسی عام آدمی کا فرمان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور شہد کے بارے میں تو قرآن مجید میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، میٹھی چیز کو پسند کرتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، من جر ثوبہ خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص تکبر کے ساتھ اپنے نچلے لباس کو، اپنے کپڑے کو لمبا کرتا ہے، ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کی طرف التفات نہیں فرمائے گا۔ اب دیکھیے، یعنی اس حدیث کا تعلق، اس سنت کا تعلق اگرچہ کہ فرد سے ہے، لیکن اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لمبا لباس، ٹخنوں سے نیچا لباس پہنے گا۔ اب آ جائیے تبسم کی طرف، مسکراہٹ کی طرف۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ما رأیت احدا اکثر تبسما برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور آدمی کو تبسم کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہ نبی کی سنت ہے، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے ترجمان، اللہ کے سفیر کی بات ہو رہی ہے کہ تبسم، چہرہ ہمیشہ کھلا رہے، لوگوں سے بات کریں، مسکراتے ہوئے کریں۔ قہقہا اچھی چیز نہیں ہے، کھل کھلا کر ہنسنا، مصنوعی طور پر ہنسنا، لافٹر جسے کہتے ہیں، ہا 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 ہا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن مسکراہٹ میں ثواب ملتا ہے، مسکرا کر دیکھنا چاہیے۔ دراصل یہ جو چہرے کی مسکراہٹ ہے، یہ آدمی کے دل کی عکاس ہوتی ہے، یہ دل کا ایک آئینہ ہے۔ یہ اگر دل آپ کا شاد ہے اور سامنے جو آدمی آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ اگر سامنے والے آدمی سے آپ نفرت کرتے ہیں یا بغض رکھتے ہیں، کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ تو یہ چہرے کی مسکراہٹ دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ تو یہاں باطن کی اصلاح کا ایک پیغام ہے، ہر آدمی سے اچھی طرح ملنا چاہیے، کسی سے بغض نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ وہ اللہ کے دشمن ہوں، اللہ کے دین کے دشمن ہوں۔ لیکن عام لوگوں سے مسکرا کے ملنا چاہیے۔ مسکراہٹ کے ذریعے آپ ایک پیغام دوسرے آدمی کو دیتے ہیں، ایک میسج دیتے ہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں، آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کا خیرخواہ ہوں، بہیخواہ ہوں، آپ کو بھی میں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں، میں مسکرا رہا ہوں، آپ بھی مسکرائیے۔ یہ ایک طرح کا تبادلہ ہے نیک خواہشات کا اور بھلائی کا، خیرخواہی کا۔ اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دائرہ کار حلال و حرام کی دنیا پر بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ آپ نے اپنے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے ریشم کا کپڑا اٹھایا، اور دونوں چیزوں کو اس طرح دکھاتے ہوئے فرمایا، ان ھذین حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حلت اور حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، حلال اور حرام بھی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ
رکھا کرتے تھے، یہ آپ کی سنت ہے، تو اس سنت سے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ فرض نہیں ہے، غیر فرض ہے، ایک اضافی چیز ہے، ایک نفل چیز ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سونا ہے، یہ ریشم ہے، یہ اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، ان ھذین حرام علی ذکور امت، تو پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ حلال و حرام تک وسیع ہو جاتا ہے۔ کوئی نافہم آدمی، کوئی جاہل اور نادان آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حلال و حرام تو وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور اللہ کی کتاب کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ میں کسی حلال و حرام کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ رجحان بہت ہی خطرناک رجحان ہے، اور یہ معاملہ پھر انسان کو کفر کی سرحد تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ نہ صرف انفرادی زندگی تک محدود ہے، بلکہ حلال و حرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحیح توجیہ کرنے اور اس کے دائرہ کار کی وسعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آپ کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کا اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کر کے جنت الفردوس حاصل کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہم صل